کیا جیسے کسی مکان کے دو دروازے ہو، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے انسان ذرا سوچ اور موت کی تیاری کر، ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینہ یا اس ہفتہ مرنے والوں میں تیرا نام لکھا جا چکا ہو سکتا ہے تیرے زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے تیرے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے جس ریل موٹر گاڑی میں تو سوار ہے وہ حادثہ کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے جو کوٹھی بنگلے میں تو رہتا ہے وہ زلزلہ سے تباہ و برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے صحیح سالم ہونے کے باوجود ہارٹ اٹیک ہو کر تیرا خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے کفن کے کپڑے بازار میں پہنچ چکی ہو سکتا ہے موت دھیرے دھیرے تیرے چوکھٹ پر پہنچ چکی ہو۔ جی ہاں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ مگر اے انسان تو موت سے بے خبر ہے، تیری زندگی مختصر ہے، تیرے پلان اور منصوبے اتنے لمبے ہیں کہ عمر نوح مل جائے تو بھی پورے نہ ہو۔ مسلمانوں موت کی تیاری کرو، ورنہ یاد رکھو کہ ایک دن وہ ہوگا ایئر کنڈیشن اور نرم نرم گدوں اور بستر میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہوں گے، صابن سے نہانے والوں پر دھول جمی ہوگی، روزانہ کپڑے بدلنے والے ہزاروں من غبار میں پڑے ہوں گے، اتنا کر اور اٹر کر چلنے والے عاجز اور بے بس پڑے ہوں گے۔ جی ہاں، موت کے بعد قبرستان میں یہ حال ہوگا، مگر افسوس سے افسوس آج کل ہم نے قبرستان کو بھی میلہ بنا لیا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جو انسان بغیر نیک عمل کیے قبر میں جا رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت نوح سے ملک الموت نے پوچھا حضرات ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز ایک جنازہ کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں ایک جگہ الگ بیٹھ کر سوچنے لگتے ہیں، کہا جاتا ہے اے عمر بن عبدالعزیز آپ اس جنازہ کے ولی اور ذمہ دار ہیں، الگ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے قبر نے آواز دی، وہ کہتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا دیجئے، وہ کہتی ہے کہ میں آنے والے کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، گوشت کھا جاتی ہوں، کندھوں کو بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، کلائیوں کو پنجوں سے الگ کر دیتی ہوں، پنڈلیوں کو گھٹنوں سے اور رانوں کو سرینوں سے الگ کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، موت بالکل یقینی ہے اور موت کے بعد کا سفر بڑا مشکل ہے، لہذا اس کی تیاری کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لو۔ سید الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں اتنا رویا کرتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں قبر خدوا رکھی تھی، روزانہ صبح و شام اس میں جا کر سو جاتے، روتے اور فرماتے یہ میرا اصلی گھر ہے۔ 32 سال کی عمر میں سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنے خادموں کو بلا کر ایک نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرے تن بدن سے میری روح نکل جائے، غسل کے بعد کفن پہنا دیا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ خادم لوگ یہ نصیحت سن کر عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ کفن سے دونوں ہاتھ باہر دیکھ کر دنیا کے لوگ تانا دیں گے اور کہیں گے بڑا لالچی بادشاہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود مرنے کے بعد بھی لالچ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے فرمایا میری اس نصیحت کا یہ مطلب ہے کہ ساری دنیا اس بات کو جان لے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جانے والی چیز صرف اعمال ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا جنازہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو ابو ذر غفاری قبر کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے کیسی پاک ذات اور بڑی ہستی کو لے کر ہم تیرے پاس آئے ہیں؟ یہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے، شیر خدا حضرت علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں، یا
یعنی فاطمہ الزہرا ہے۔ قبر کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، جواب آتا ہے اے ابو ذر غفاری، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں بس اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ ابھی عزیزم محمد حافظ محمد ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شاندار تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اپنے سینے کے اندر 30 پارے قرآن کے محفوظ کیے ہوئے ہے، اور تقریر کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ موتی جھڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو اعزاز سے نوازنا چاہیے، ان کو تو انعام دینا چاہیے۔ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی ساری دین کی باتوں کو حاصل کر لینا، قرآن پاک کو اپنے اندر محفوظ